تو بادشاہ کو جب پتہ چلا شاہ عرب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد آ رہا ہے، اس نے سونے کی کرسی لگا دی اور ریشم کا قالین بچھایا۔ میرے عزیزو صحابہ، حضور کے ساتھ ہوتے تو وفاداری، حضور اگر دور ہوتے تو بھی وفاداری۔ اس مجمع میں گئے جہاں پورے کے پورے اغیار ہیں، کوئی مسلمان نہیں تھا، تو اپنی تلوار سے وہ قالین پھاڑتے ہوئے چلے گئے، ہٹا دیا، اور کرسی جو سونے کی تھی اس کو پاؤں سے مار کر گرا دیا، کہا میرے لیے عام سی کرسی لاؤ۔ تو بادشاہ کہنے لگا اب تک میں نے اتنا شاندار رسپیکٹ استقبال کسی کا نہیں کیا جتنا ان کا کیا، کتنا غرور ہے تمہیں، کتنا تکبر ہے۔ حضرت نعمان نے کہا غرور و تکبر ہم میں نہیں تم میں ہے، غرور و تکبر کی وجہ سے نہیں، میرے مصطفیٰ کریم۔ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اس بارگاہ میں لے چلتا ہوں جس مصطفیٰ کریم نے نفس سے بچنے کے لیے اپنے صحابہ کی تربیت کیسے کی تھی۔ یقیناً وہ ماحول کو ہم دیکھتے ہیں روح تڑپ جاتی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، اللہ اکبر، وقت کے خلیفہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے تخت پر، لیکن اپنے نفس کے خلاف کرنے کے لیے، خواہشات کے خلاف جانے کے لیے، کھانے پر کنٹرول، سونے پر کنٹرول، ہر چیز پر کنٹرول۔ اتنی غربت کا ماحول تھا کہ سارے صحابہ نے بیٹھ کر کے مشورہ کیا کہ خلیفہ کا کوئی وظیفہ جاری کریں، تنخواہ، ورنہ وہ بھوکے رہ جائیں گے۔ تو بیت المال سے ان کا وظیفہ جاری کیا گیا۔ اتنا تھا وظیفہ کہ اس سے ان کا صرف مہینے بھر کا گھر چلتا تھا، باقی کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ ایک دن ان کی بیوی نے کہا کہ خلافت کے کاموں سے تھک جاتے ہو، کبھی گھی روٹی بھی تو کھا لیا کرو، کبھی گھی کھا لو، کبھی روٹی کھا لو، شہد کھا لو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا جانتے ہیں؟ اتنے پیسے کہاں ہیں کہ گھی اور شہد خرید سکو؟ کون؟ خلیفۃ المسلمین۔ تو ان کی بیوی کہتی ہیں آپ مت گھبرائیں، میرے پاس ہے، میں دیتی ہوں، جائیے آپ گھی اور شہد خرید لائیے۔ کہا تمہارے پاس ہیں، لاؤ۔ بیوی لے آئی، ایک پوٹلی میں پیسے جمع تھے، کہا یہ لیجیے آپ بازار جائیے، گھی اور شہد خرید لائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا اتنے پیسے تیرے پاس کہاں سے آئے؟ تو ان کی اہلیہ نے کہا جو ماہانہ وظیفہ آپ کا آتا ہے، تنخواہ آتی ہے، مہینہ بھر کا خرچہ چلاتی ہوں، تھوڑا تھوڑا بچا کر کے رکھتی ہوں کہ برے وقت میں کام آ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پوری پوٹلی اٹھائی اور لے جا کر کے بیت المال میں جمع کیا اور کہا یہ میری ضرورت سے زیادہ آتا ہے، اسی لیے میرے گھر میں بچ جا رہا ہے، آج سے میرا وظیفہ کم کر دو۔ خواہشات کے خلاف کھڑے ہونے والوں میں پوری دنیا میں اگر کوئی مثال ہے تو صرف رسول اللہ کے صحابہ کی مثال ہے، صرف رسول اللہ کے صحابہ۔ ایک حضرت نعمان بن مقرن نے ایک بادشاہ کے دربار میں گئے، حضور کی طرف سے سفیر بن کر کے گئے تھے، قاصد۔ تو بادشاہ کو جب پتہ چلا شاہ عرب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد آ رہا ہے، اس نے سونے کی کرسی لگا دی اور ریشم کا قالین بچھایا۔ میرے عزیزو صحابہ، حضور کے ساتھ ہوتے تو وفاداری، حضور اگر دور ہوتے تو بھی وفاداری۔ اس مجمع میں گئے جہاں پورے کے پورے اغیار ہیں، کوئی مسلمان نہیں تھا، تو اپنی تلوار سے وہ قالین پھاڑتے ہوئے چلے گئے، ہٹا دیا، اور کرسی جو سونے کی تھی اس کو پاؤں سے مار کر گرا دیا، کہا میرے لیے عام سی کرسی لاؤ۔ تو بادشاہ کہنے لگا اب تک میں نے اتنا شاندار رسپیکٹ استقبال کسی کا نہیں کیا جتنا ان کا کیا، کتنا غرور ہے تمہیں، کتنا تکبر ہے۔ حضرت نعمان نے کہا غرور و تکبر ہم میں نہیں تم میں ہے، غرور و تکبر کی وجہ سے نہیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے، سونے کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے، اور جو میرے مصطفیٰ نے حرام فرمایا پوری دنیا میرے پاس لا کر رکھو، میں ٹوکر ماروں گا۔ یہ ہے خواہشات کے خلاف کھڑا ہونا، ورنہ ہوتا کیا ہے، دنیا نہیں دیکھ رہی، ہمارا ماحول نہیں ہے، چلو
کمپرومائز کر لو، آج یہاں مل رہا ہے۔ کچھ لوگ تو یہی سوچ کر کے ایسی محفلوں میں جا کر بیٹھتے ہیں جن محفلوں میں بیٹھنا ایک غلام رسول کو کبھی زیب نہیں دیتا۔ شرابیوں کی محفل میں بیٹھ گئے، کبابیوں کی محفل میں بیٹھ گئے، تمہارا کام نہ اصلاح کا ہے نہ تبلیغ کا ہے، پھر بھی جا کر کے ایساوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ کیوں؟ کوئی دیکھ تھوڑی نہ رہا ہے، کوئی دیکھ تھوڑی نہ رہا ہے۔ اور کبھی کن کفار و مشرکین کے بیچوں بیچ بیٹھ گئے گپیں لگاتے ہوئے، اور پھر یہ سوچتے کوئی دیکھ تھوڑی نہ رہا ہے۔ بیٹھا تو بیٹھا، لیکن ان کی حرکتیں بھی کرنے لگ گئے۔ ایک صاحب، اور ویسے تو بہت سارے ہیں، خواہشات ان کو کہاں تک لے جاتی ہے، خاص طور پر نیتا گیری کرنے کے وقت سب بھول جاتے ہیں دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، میرے مصطفیٰ کی تعلیمات کیا ہے۔ چند لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اور ایک کرسی کی خواہش کے لیے کسی بھی مورتی کے سامنے ناریل بھی چڑھا دیں گے، حکم بھی لگا دیں گے، سب کر لیں۔ اور پھر وہ یہ سوچتے ہیں تھوڑا سا کر لینے سے کیا ہوگا۔ وہ رسول اللہ کے صحابہ بادشاہوں کے دربار میں کھڑے ہو کر کے بھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے، تو محلے گلی کوچے کی کرسیوں کے لیے دین بیچ جاتے ہیں۔ یہ خواہشات پر کنٹرول نہ ہو تو آدمی ہر چیز کا غلام ہے، ہر چیز کا غلام ہے۔ نیند کا غلام، مال کا غلام، عورت کا غلام، معاشرے کا غلام، یہ ساری حرکتیں جو آج نوجوان کرتے ہیں غلام ہیں، یہ غلام ہے۔ بہت سارے کام اس لیے کرتے ہیں کہ نہیں لوگ کیا بولیں گے، تم لوگوں کے غلام ہو، لوگوں کی خواہشات کے مطابق جینا چاہتے ہو، اس لیے تو بہت ساری چیزیں تمہارے آڑے آ جاتی ہیں۔ میں داڑھی رکھ لوں گا لوگ کیا بولیں گے، ٹوپی پہنوں گا لوگ کیا بولیں گے، میں علماء کے ساتھ بیٹھوں گا لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا بولیں گے۔ تم لوگوں کے لیے جی رہے ہو، غلام ہو۔ کئی ایسے ہیں جن کی غلامی کبھی ختم نہیں ہوتی، تم اللہ اس کے رسول کے لیے جیو۔ ان خواہشات سے باہر نکل آؤ، ان خواہشات سے باہر نکل آؤ۔ عزیزان گرامی وقار، ان خواہشات کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی سب سے پاورفل علاج ہے تو وہی میں نے کہا اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر، قرآن کہتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، زیادہ دنوں تک اپنے دل کو آوارہ مت رکھو، اپنے جسم کو آوارہ مت رکھو۔